قرآن کریم میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ادب ہے۔ اور ادب کیا ہے اس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہر چیز میں ادب، ایک تو مسجد کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے، اسلام کے احکامات کا ادب ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ادب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ادب، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ اس کے رسول کا ادب، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کا ادب بیان کیا اور فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد کو منہدم کرے، مسجد کو ویران کرے اور مسجد کو ڈھانے کی کوشش کرے اور لوگوں کو اس بات سے منع کرے کہ وہ لوگ مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کرے۔ اس آدمی سے بڑا کوئی ظالم نہیں، اس آدمی سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اب آپ غور کرو، مسجد کو منہدم کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، مسجد کو کوئی مسلمان نہیں ڈھا سکتا، مسجد کو کوئی مسلمان نہیں گرا سکتا۔ لہذا معنی یہ ہوگی کہ مسجد کو منہدم کرنے کے بھی دو طریقے، ایک ہے مسجد کی حقیقت اور ایک ہے مسجد کی روحانیت۔ مسجد کی روحانیت یہ ہے کہ مسجد میں آ کر لوگ ذکر کریں، مسجد میں آ کر لوگ نمازیں پڑھیں، یہ روحانی طور پر مسجد آباد ہے۔ اور ایک ہے مسجد کی حقیقت جو یہ مسجد کی تعمیر ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد کی تعمیر کو منہدم کر دے تو اس نے گویا مسجد کو حقیقتاً گرا دیا، یعنی دیواریں گرا دے، یہ دروازے گرا دے، مسجد کی جگہ کو ختم کر دے، یہ ہے مسجد کی حقیقت کو ختم کر دینا۔ اور ایک ہے مسجد کی روحانیت کو ختم کرنا، اور وہ ہے مسجد میں شور و گل کرنا، کہ آپ مسجد میں اتنا آواز کرے کہ تمہاری آواز کی وجہ سے کوئی نماز پڑھنے والے کے نماز میں تکلیف ہو جائے، اگر کوئی ذکر کرنے والا ہے اس کے ذکر میں خلل آ جائے، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اس کے قرآن پڑھنے میں تکلیف ہو، خلل ہو، تو یہ مسجد کی روحانیت کو ختم کرنا ہے اور منہدم کرنا ہے۔ لہذا قرآن نے دونوں چیزوں سے منع کیا اور کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس آدمی سے بڑا کوئی آدمی ظالم ہو ہی نہیں سکتا جو آدمی اللہ کے گھر میں لوگوں کو ذکر کرنے سے روکے، لوگوں کو ذکر کرنے سے روکے، نماز پڑھنے والے کے نماز میں خلل پیدا کر دے، ذکر کرنے والے کے ذکر میں خلل پیدا کر دے۔ یہ مسجد کا ادب ہے۔ قرآن کا ادب، قرآن کے ادب کے بارے میں قرآن مجید نے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اے لوگوں، قرآن کو باوضو ہو کر ہاتھ لگاؤ، غسل کر کے ہاتھ لگاؤ، تم بے وضو ہو کر ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ قرآن مجید کا ادب ہے کہ تم قرآن مجید کو ہاتھ لگانا چاہتے ہو تو باوضو ہو کر قرآن مجید کو ہاتھ لگاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پورا اسلام اس میں ادب کا بہت پاس و لحاظ ہے، سب سے زیادہ پاس و لحاظ ادب کا ہے۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، یعنی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو آہستہ آواز میں بات کرو۔ اگر تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر زیادہ ہوگی، تیز ہوگی، شدید ہوگی، اونچی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اور آپس میں جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اے فلاں اے فلاں، اس طریقے سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے۔ کوئی آدمی یا محمد نہیں کہہ سکتا، کوئی آدمی یا محمد کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے زمانے میں مخاطب نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صحابہ کو ادب بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ دیکھو پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کیا۔ تمام انبیاء سابقین
جتنے انبیاء سابقین ماقبل میں گزرے ہیں ان میں سے جن انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا یا حرف ندا کے ذریعے ان کو مخاطب کیا۔ قرآن مجید میں یا آدم لفظ موجود ہے، یا نوح لفظ موجود ہے، یا زکریا لفظ موجود ہے، یا یحییٰ کا لفظ موجود ہے، یا عیسیٰ کا لفظ موجود ہے، یا موسیٰ کا لفظ موجود ہے، لیکن پورے قرآن میں یا محمد کا لفظ موجود نہیں۔ یا محمد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رسول کو مخاطب نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو کہا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اے آدم تمام فرشتوں کو وہ اسماء جو ہم نے آپ کو سکھائے ہیں ان کو سکھاؤ۔ یا آدم کا لفظ، ارے یا آدم کا لفظ استعمال کیا، یا نوح کا لفظ استعمال کیا اور کہا نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک۔ اے نوح جو آپ اپنی کشتی میں سوار تھے، اب یہ وادی جو پر رکی ہے، اب آپ اس وادی پر جودی پہاڑ پر اس کشتی میں سے سلامتی کے ساتھ اتر جائیے۔ یا نوح کا لفظ استعمال کیا۔ دوسری جگہ فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح آپ کا لڑکا آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ یہ کتاب جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کہہ کر کہا یا موسیٰ اننی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہوں تمام جہانوں کا رب۔ یا موسیٰ یا عیسیٰ کہا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ ہم آپ کو وفات دیں گے، ہم آپ کو ہماری جانب اٹھائیں گے، ہم آپ کو کافر لوگوں سے پاک کریں گے، صاف کریں گے۔ لیکن پورے قرآن میں یا محمد کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہی نہیں کیا۔ ارے یا محمد کہہ کر پورے قرآن میں آپ کو مخاطب فرمایا ہی نہیں، بلکہ کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا النبی، اے رسول اے نبی، کیونکہ رسول یہ مقام رسالت کا لقب ہے اور نبی یہ مقام نبوت کا لقب ہے، یہ مقام نبوت کا لقب ہے۔ آپ اگر اپنے والدہ کو کوئی لڑکا، اپنی ماں کو کوئی لڑکا ماں نہ کہے بلکہ نام لے کر پکارے تو پوری اڑوس پڑوس کے لوگ، محلے والے اس کو کہیں گے یہ تو بے ادب لڑکا ہے۔ ارے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بے ادب لڑکا ہے۔ ماں کو ماں کہنا ضروری ہے کیونکہ ماں یہ مقام ممتا کا لقب ہے، یہ مقام ممتا کا لقب ہے۔ اور باپ کو اگر وہ ابو یا ابا نہ کہے بلکہ نام لے کر پکارے اے فلاں، یعنی جو اس کے باپ کا اصل نام ہے وہ نام لے، تو لوگ اس کو کہیں گے تو جاہل ہے، بے ادب ہے، بد اخلاق ہے۔ لوگ اس کو اچھے اخلاق کا مالک نہیں کہیں گے بلکہ اسے جاہل لڑکا، جاہل بیٹا کہیں گے۔ باپ یہ مقام ابویت کا لقب ہے اور ماں یہ مقام ممتا کا لقب ہے۔ اسی طریقے سے نبی یہ مقام نبوت کا لقب ہے اور رسول یہ مقام رسالت کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود نام لے کر نہیں پکارا کیونکہ بڑے لوگوں کو نام لے کر پکارنا بڑے لوگوں کی بے ادبی ہوتی ہے۔ ارے بڑے لوگوں کی بے ادبی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی کو یا محمد نہیں کہا بلکہ یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، جو چیز آپ کی جانب اتاری جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یا ایھا الرسول کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے شاہد بنا کر مبشر بنا کر منذر بنا کر بھیجا اور داعی بنایا. آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا, روشن چراغ بنایا. تو اللہ تعالی نے لوگوں کو یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیدا کردہ ہے, جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے نزدیک ان کا یہ ادب ہے کہ ہم ان کے نام سے ان کو مخاطب نہیں کرتے. تو تمہیں ان کا کتنا ادب کرنا پڑے گا, ارے تمہیں ان کا کتنا ادب کرنا پڑے گا. اور ادب اطاعت ہے, ارے ادب اطاعت